الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ اعراف کا 22واں رکوع پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا تھا۔ آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی نسل نکلی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اور انہیں خود ان پر گواہ کر لیا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے کے سارے بولے، ساری روحوں نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا، اس پر ہم خود گواہ ہیں، ہم تجھے یاد کریں گے، ہر حال میں یاد رکھیں گے۔ اور یہ جو بیت ہوتے ہیں، بزرگوں سے بیت ہوتے ہیں، انہی ذکروں کو جاننے کے لیے بیت ہوتے ہیں کہ جو ہر حال تو جب ہی پہنچے گا، جس کنڈیشن میں ہوں اسی کنڈیشن میں ہر حال میں آپ رب کو یاد رکھیں، تبھی تو وعدہ پورا ہوگا۔ چاہے آپ سوتے ہوں تب بھی یاد رکھیں، کھانا کھاتے ہوں تب بھی یاد رکھیں، لیٹے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، پیشاب کرتے ہوں تب بھی، پاخانہ کرتے ہوں تب بھی، ہر حال میں یاد رکھیں۔ وہ ہر حال میں جب یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ان ذکروں کو جاننے کے لیے بزرگوں سے بیت ہوتے ہیں۔ اور آج تو عالم یہ ہے کہ ان بزرگوں کے بھی بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو ذکر کو جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، خود بھی نہیں آتا، اور مرید ان کے لاکھوں ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، رب نے فرما دیا کہ سنو، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ عالم ارواح میں وعدہ ہو رہا، تمام روحیں، جس میں صاحب کی روحیں، میری روحیں بھی، آپ کی روحیں بھی تھیں، سب نے وعدہ کیا تھا۔ رب نے فرمایا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، تو یہ بات تمہاری اس دن چلے گی نہیں۔ یہ تم نے اب وعدہ کیا ہے، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور آخر میں محمد رسول اللہ کو بھیجا اور قرآن کو بھیج دیا، اور فرمایا اب نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اللہ کی طرف سے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا کہو شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ یوں کہو کہ ہم کیا کرتے، ہم نے دیکھا تھا اپنے باپ دادا کو شرک کرتے تو انہیں سزا دیا، ہمیں کیوں دے دیا؟ ہم نے دیکھا تھا کرنا شروع کر دیا، اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے۔ افتہلکون بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا، اس پر تباہ کرے گا جو اہل باطل نے کیا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے، طرح طرح سے بیان کرتے ہیں صاف طور پر، اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں، پلٹ جائیں، برائی سے بچ جائیں، حق کی طرف آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ شیطان جب پیچھے لگتا ہے، جب تم پہلے شیطان کے راستے کو اپناتے ہو، جب شیطان کی طرف تم مائل ہوتے ہو، شیطان تمہارے پیچھے لگتا ہے، زبردستی شیطان نہیں کر سکتا۔ آج تک تم نے نہ سنا ہوگا جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا رہے گی، کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ شیطان تمہیں مسجد میں جانے سے روک دے، آگے کھڑا ہو جائے، میں تجھے مسجد میں نہیں جانے دینے کا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ تمہارے خود بخود پیرازان ہونے کے بعد مسجد کی طرف چل پڑیں۔ یہ تو تمہیں خود ارادہ بنانا پڑے گا، جیسا تمہارا ارادہ ہوگا اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔
جب اس نے سنی نہیں آیت ہماری، ان سے منہ پھر گیا جیسے ایک بہرا ہو، اور وہ منہ بھی پیٹ بھی پھیر کے چل دے، اسے آپ کیا سنا سکیں گے؟ کچھ نہیں سنا سکتے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یعنی یہ کچھ علماء ایسے ہو چکے ہیں جن کی مثال اللہ پاک نے کتے سے دی ہے کہ وہ ہر وقت زبان نکالے پھرتے ہیں، اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس طرح دی کہ وہ اس طرح سے جیسے کتے پر حملہ کریں جب بھی زبان نکالتا ہے، اور جب اسے رک جائے تب بھی زبان نکالتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ یہ ان کا حال بتایا، ان لوگوں کا حال بتایا کہ جانتے بوجھتے آیتوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اب انکار دو طرح کا ہے، ایک انکار ہے جو آپ قول سے انکار کرتے ہیں، ایک انکار ہے جو آپ عمل سے انکار کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے تو ہیں ہاں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ راستہ بتایا ہے، نہ اس کام کو کرتے ہیں نہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ فَقَصُّصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور اپنی جان کا برا کرتے تھے۔ یہود کے بڑے بڑے عالم تھے یہ، تو جانتے بوجھتے انکار کرتے، انہیں مثال دی کتے سے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، تو جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے۔ اہل ایمان، اے مسلمانوں، اللہ سے ہدایت طلب کرو۔ ہر مسلمان نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے چلنے کی سیدھے راستے پر، اور جو ہدایت پر ہے پھر وہ یوں عرض کرے اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ، معلوم نہیں کس وقت شیطان جو ہمارا دشمن ہے کس وقت مجھے گرا دے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی نقصان بچا نہیں سکتا، اسے کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت جن اور آدمی۔ فرمایا ہم نے پیدا کیے، جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سارے جن اور آدمی، لیکن آگے کھول دیا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں دل دیے تھے، وہ دل رکھتے تھے لیکن دل سے سمجھتے نہیں تھے، دل سے سوچتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ارے ہم نے تو انہیں آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں سے حق دیکھتے نہیں تھے۔ فرمایا یہ بنیاد ہے ان کے جہنمی ہونے کی کہ جو دل رکھ کے صحیح چیز کی طرف سوچتا نہیں ہے تو پھر وہ خود بہت بڑی غلطی پر ہے، خود جہنمی ہو رہا ہے۔ جو آنکھیں رکھ کے حق نہیں دیکھتا وہ خود جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ہم نے تو انہیں کان دیے تھے جن سے وہ حق نہیں سنتے۔ فلمی گانے تو سنتے ہیں، فحش باتوں پر تو زور جاتے ہیں، فحش باتیں تو سنتے ہیں، حق کا کلام علماء کی باتیں نہیں سنتے، اماموں کی باتوں پر غور نہیں کرتے، اماموں کی باتیں تو توجہ سے سنتے ہی نہیں، امام منع کرتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے بات مت کرو، نہیں مانتے، ان کی تو مانتے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ۔ اولئک ھم الغافلون، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ تو اہل ایمان تمام مسلمانوں کو اس ویڈیو کی وساطت سے میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اپنے اماموں کی عظمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں،
ان کی باتوں پر عمل کریں، جو بات ہے وہ قرآن و حدیث کی تمہیں بتا رہے ہیں، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر توہین کرو گے، انہیں ذلیل کرو گے تو پھر کیسی نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ اور آج یہی بنیاد ہے کہ اکثر لوگ اماموں کو نوکر سمجھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی عظمت نہیں کرتے، اور یہی بات ہے مسلمانوں کی سب سے زیادہ ضلالت توہین کی۔ سنبھل جائیں، باز آ جائیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو اسے ان کے اس ناموں سے پکارو۔ تو اچھے اچھے سارے نام اللہ کے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تو انہیں پکارا اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں اگر ایک گروہ ہے کہ حق بتائے اور اس پر انصاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔